کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک لڑکی کی قسمت صرف اس کے رنگ سے کیوں جوڑی جاتی ہے؟ وہ پیدا ہوتے ہی ترازو پر رکھ دی جاتی ہے، گوری ہے یا سانولی، خوبصورت ہے یا بس نام کی حسین۔ یہ کہانی ہے حسنارا کی، جسے بچپن سے بتایا گیا کہ وہ حسین نہیں ہے، جسے آئینے سے زیادہ لوگوں کی نظروں نے زخمی کیا، جس پر ٹوٹکے آزمائے گئے، دعائیں مانگی گئیں، صرف اس لیے کہ اس کا رنگ بدل جائے۔ لیکن زندگی نے اسے ایک دن ایسا انعام دیا جو کسی کریم، کسی اپٹن، کسی دعا سے نہیں مل سکتا تھا۔ یہ کہانی ہے اس لمحے کی جب پہلی بار کسی نے کہا حسنارا دل کی بہت حسین ہے، اور اس ایک جملے نے برسوں کی محرومی دھو ڈالی۔ شکر کرو حسنارا صرف نام کی ہی حسین ہے۔ اللہ معاف کرے، حسنارا میں جو ذرا بھی حسن ہوتا تو اس نے قدم زمین پر نہیں رکھنے تھے۔ دماغ تو ابھی بھی 7ویں آسمان پر ہی رہتا ہے محترمہ کا۔ یہ منجلی چچی اور بیبی پھپھو کی مشترکہ رائے تھی۔ حسنارا کے بارے میں خاندان بھر میں اپنے چڑچڑے اور تیکھے مزاج کی وجہ سے مشہور حسنارا خیر سے 4 بھائیوں کے بعد جب دنیا میں آئیں تو مانو اماں کی تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ بڑی منتیں مرادیں مانگی تھیں، تب کہیں جا کر اوپر تلے کے 4 بیٹوں کے بعد بیٹی کی صورت دیکھنا نصیب ہوئی تھی۔ پہلی بار جب نرس نے حسنارا کو اماں کی گود میں ڈالا تو زچگی کی وجہ سے نکاہت زدہ چہرے پر تفکر کی بھی کئی لکیریں نمودار ہوئیں۔ یہ کیا؟ بیٹے تو سارے صاف رنگت کے تھے، اماں خود بے حد گوری چٹی، ابا بھی گندمی رنگت کی مالک تھے، مگر بیٹی گہرا سانولا رنگ اور آم سے نکوش۔ خیر، اللہ کی مصلحت جان کر ننھی سی جان کو سینے سے لگا لیا۔ دادی نے 4 عدد پوتوں کے بعد جب پوتی کی آمد کی خبر سنی تو خوشی سے نہال، شادان و فرحان ڈھیروں مٹھائی لیے اسپتال آ پہنچی، مگر پوتی کو دیکھتے ہی اوئی ماں کہتی ناک پر انگلی جما کر بیٹھ گئیں۔ اے بہو، سنگھاڑے تو نہیں کھا لیے تھے مجھ سے نظر بچا کر؟ 4 لڑکوں کی دفعہ بھی خوب نظر رکھی تھی میں نے تم پر کہ کچھ الٹا سیدھا نہ کھا لو اس حال میں۔ نہیں اماں، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ اماں جو نڈھال سی لیٹی تھیں بیزاریت سے بولی، پر دادی پر چندہ اثر نہ ہوا۔ اے رہنے دو بہو، کتنا کہا تھا تم سے کہ اپنی اس پڑوسن سہیلی سے ملنا جلنا کم رکھو اس حال میں، پر تم کب سنتی ہو کسی کی؟ خیر سے سارے ہی بچے گہری رنگت کے ہیں اس کے۔ دادی کی اپنی ہی منطق تھی۔ اماں نے بے بسی سے ابا کی طرف دیکھا جو اب تک خاموش کھڑے تھے۔ ارے اماں، کیوں فکر کرتی ہیں؟ شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اپنی رحمت سے نوازا ہے، بس اچھے نصیبوں کی دعا کریں۔ ابا نے متانت سے کہتے ہوئے بچی کو اٹھا کر دادی کی گود میں ڈال دیا۔ آئے ہائے، کیوں نہیں، اللہ خیر سے نصیب اچھے کرے میری بچی کے۔ دادی نے کئی بلائیں لے ڈالی اور حکم صادر کر دیا کہ آج سے اور ابھی سے بچی کو سب حسن آرا کے نام سے پکاریں گے۔ گمان غالب تھا کہ نام کا اثر شخصیت پر ضرور پڑتا ہے۔ اسپتال سے گھر آتے ہی دادی نے کمر کس لی۔ دن میں 2 بار بچی کو نہلاتی، کئی بار منہ رگڑ رگڑ کر دھلایا جاتا، روغن بادام کی مالش اور نہ جانے کون سے ٹوٹکے۔ سارا دن اماں کو بھی ساتھ لگائے رکھتی۔ بڑھاپا تھا، ننھی سی بچی کو اٹھائے رکھنے میں ہی ہانپ جاتی تھی۔ آئی بہو، رنگ تو مانو بہت ہی پکا لگتا ہے، کسی چیز سے نہیں کٹ رہا۔ تھک ہال کر تکیا لگا کر لیٹ جاتی، مگر دوسرے ہی دن پھر نئے جوش اور ٹوٹکے کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوتی۔ حسن آرا نے ہوش سنبھالا تو خود بھی دادی کے ساتھ جت گئیں۔ کتابوں رسالوں سے پڑھ کر، ٹی وی پر دیکھ کر دونوں دادی پوتی ٹوٹکے آزماتی رہیں۔ حسن آرا، جاڑا شروع ہو گیا ہے، سنگترے کے چھلکے سکھا لے، ایسا اپٹن پیس کے دوں گی دنوں میں رنگ نکھر آئے گا۔ جیسا جیسا دادی بتائی جاتی حسن آرا کرتی جاتی۔ یہ الگ بات ہے کہ پیدائش کے دن سے اب تک حسن آرا میں کوئی فرق نہ آیا تھا، پر دادی نے ہمت نہ ہاری تھی۔ حسن آرا کی بڑھتی عمر کے ساتھ اماں کے وظائف بھی لمبے ہوتے جا رہے تھے، مگر قسمت پر ایسا قفل لگا تھا جو کسی کنجی سے نہ کھل رہا تھا۔ اب تو حسن آرا نے بھی تھک ہار کر سارے ٹونے ٹوٹکے چھوڑ کر پارلر کی مصروفیت میں خود کو گم کر لیا تھا۔ عمر کا 35واں برس لگا تو اماں نے کہہ سن کر ایک بار پھر وچولن کو بلا بھیجا۔ 1000 منتیں ترلے کر کے منہ مانگے پیسوں کا لالچ دے کر کوئی مناسب رشتہ لانے کا کہا۔
दूसरे दिन ही वो एक बड़ी बी को साथ लिए चली आई। बड़ी बी ने 2 साल पहले अपने इकलौते बेटे की शादी की थी। बच्चे की पैदाइश पर होने वाली पेचीदगी की वजह से बहू चल बसी थी। इस उम्र में नन्हे से बच्चे के साथ घर संभालना उनके लिए महाल था। चुनांचे सुलझी हुई खानदानी लड़की की तलाश में सरगर्दा थीं, जो घर और बच्चा दोनों संभाल ले। अम्मा के इखलाक से मुतासिर नजर आई, खुश दिली से मिली, सरसरी नजर हुसन आरा पर डाली, एक आध बात की और चली गईं। कुछ दिनों बाद ही वहां से हाँ का इंदिया मिल गया। बिचौलन को भी अपने पैसे खरे करने की जल्दी थी। आनन फानन अम्मा अब्बा को साथ लिया और लड़का दिखाने चल पड़ी। अब्बा तौसीफ मियाँ की मतानत और संजीदगी से मुतासिर हुए। अम्मा को भी धीमे मिजाज के सुलझे हुए तौसीफ मियाँ बहुत भाए, लेकिन बेटी के मिजाज से डरती थी कि कहीं शादीशुदा एक बच्चे के बाप का रिश्ता सुनकर इनकार न कर दे। जानती थीं कि जब 9 उम्री में कोई ढंग का रिश्ता ना मिला तो इस उम्र में तो कुंवारे लड़के का रिश्ता मिलना नामुमकिन ही था। अम्मा ने खुद ही हुस्ने आरा से बात करने की ठानी। रिश्ते के तमाम कवायफ बमा तौसीफ मियाँ की तारीफ और तौसीफ के सब हुस्ने आरा के सामने रख दिए। हुस्ने आरा भी अब वक्त की नजाकत को समझती थी। मिजाज में भी पहले जैसे तनतना नहीं रहा था, सो अम्मा अब्बा की रजा और खुशी के आगे सर झुका दिया। शादी की तैयारियां शुरू हुई। गो कि ये तौसीफ मियाँ की दूसरी शादी थी, मगर हुस्ने आरा की तो पहली ही शादी थी। सो अम्मा ने खूब अरमान निकाले इकलौती बेटी की शादी पर। शादी के दूसरे दिन तौसीफ मियाँ एक खूब गोल मटोल गोले बेटे को गोद में उठाए चले आए। डरे से मासूम से बच्चे पर हुस्ने आरा को बहुत तरस आया। बढ़कर कलेजे से लगा लिया। वो बच्चा जो पैदा होते ही ममता जैसी अजीम नेहमत से महरूम हो गया था, हुस्ने आरा से ऐसा मानूस हुआ कि हर वक्त उसका पल्लू थामे साथ साथ रहता। तौसीफ मियाँ अभी अभी दफ्तर से लौटे थे और हस्बे आदत अम्मा जान की मजाज पुरसी के लिए उनके कमरे में मौजूद थे। हुस्ने आरा दुल की बहुत हसीन है अम्मा, एक इत्मीनान सा हो गया है। अब कोई बेसुकूई नहीं रही मुन्ने की तरफ से। दफ्तर में भी सुकून से अपना काम करता हूँ। तौसीफ मियाँ के लहजे में हुस्ने आरा के लिए ममनूनियत और अकीदत थी, तो अम्मा के लिए भी मान और प्यार था। दिल को लगती बात की है तौसीफ मियाँ। हुस्ने आरा ने मुन्ने को बिल्कुल सगी माँ जैसा प्यार दिया है। अल्लाह सुखी रखे बच्ची को। और दरवाजे की चौखट पर चाय लेकर आती हुस्ने आरा दिल थामे खड़ी थी। इतनी उम्र बता दी एक ला हासिल के पीछे। पता नहीं था कि तन उजला ना भी हो तो मन का उजलापन आपके चारों तरफ नूर के चिराग रोशन कर देता है। हुस्न का जो खराज आज मिला था वो अनमोल था। 2 जल्दबाज आंसू आंखों से फिसल कर रुखसार पर उमड़ आए थे। सारी जिंदगी अपनी तारीफ के लिए तरसने वाली हुस्ने आरा के लिए ये एहसास बेहद खुशकुन था कि वो भी हसीन है, दिल की हसीन। सीरत न हो तो आरिज़ो रुखसार सब गलत, खुशबू उड़ी तो फूल फकत रंग रह गया।